عائشہ صاحبہ ہمیشہ ایک کیس بھی نکلتا ہے, اٹ از ریئلی اے کاز آف کنسرن کہ کہاں سے آ گیا یہ پولیو کا کیس, جبکہ اتنی مہم تھرو آؤٹ دا ایئر ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہیں. لیکن 2024 کے یہ جو ایک دم سرج آیا ہے کہ 45 کیسز, اس کی ایکچوئل وجہ کیا ہے؟ جی تھینک یو جی فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. آئی تھنک یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اس کی ہماری کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ ہم مل کے اپنے ملک سے پولیو کا خاتمہ کریں. تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے اور ہماری نیشنل کوآرڈینیٹر جو ہے ایک نئی ٹیم لے کر آئے ہیں, اور ہم نے ایک نیا روڈ میپ دیا ہے صوبوں کے ساتھ مل کے, ایک مضبوط حکمت عملی, اور ہم نے اس میں پہلے 2 مہینے جولائی اور اگست کے جو تھے وہ ہم نے ریسیٹ کیا اور پاز کیا, اور ہم نے پچھلے کچھ سالوں کو دیکھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک دم سے پولیو اس قدر پھیلنا شروع ہو گیا ہے. اور جیسا کہ آپ نے جب اسٹیٹسٹکس ابتدا میں دی تو 2021 میں آپ دیکھیں پاکستان میں ایک پولیو کیس صرف تھا, 15 مہینے پاکستان میں کوئی پولیو کا کیس نہیں آیا. سو وین وی لک ایٹ دیٹ پیریڈ اینڈ کمپیئر اٹ ٹو ٹوڈے, آئی تھنک پروگرام کے ہر حصے میں, آپریشنز, کمیونیکیشن, سرویلنس میں ایک کمپلیسنسی آ گئی, اور صوبائی اور وفاقی حکومت اور نیشنل پروگرام کے بیچ میں ایک جو کوارڈینیشن میکنزم ہے وہ بریک ڈاؤن ہو گیا. کوالٹی آف کیمپینز جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے, ایک ڈیٹا فجنگ, فیک فنگر مارکنگ کا فینومینن سامنے آ گیا, انکاری فیملیز بچوں کو چھپانا شروع کر دیا. اور پولیو ایسا مرض ہے جو چھپایا نہیں جا سکتا. آپ ڈیٹا تو چینج کر سکتے ہیں, جھوٹ تو بول سکتے ہیں, لیکن یہ کہیں نہ کہیں نکل کے نظر سامنے آتا ہے. پاکستان میں اس وقت ہم جو نئی ٹیم آئی ہے, ہم نے اپنا سرویلنس سسٹم بہت اسٹرانگ کیا ہے, کیونکہ وی بلیو دیٹ بیڈ نیوز ٹوڈے از گڈ نیوز ٹمارو. وی وانٹ دا وائرس ٹو گائیڈ اس, وی وانٹ ٹو اسٹے اہیڈ آف دا وائرس. یہ نہ ہو کہ ہم چیز کرتے رہے وائرس کو, بٹ ایسی حکمت عملی بنائے کہ ہم وائرس کے آگے پھیلنے سے پہلے ہم پروگرام آگے پہنچا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو آپ نے 45 کیسز دیکھ رہے ہیں, اس میں سے 80% کیسز ایسے ہیں جن میں پیرالسس بہت ویک اور کمزور ہے. یعنی کہ اگر ہماری سرویلنس ٹیمز ان کو پک نہ کرتی, اتنی ہم نے اسٹرانگ اور سینسٹیو نہ بنایا ہوتا سرویلنس کو, تو آج شاید پاکستان میں بھی ہم سنگل کیس رپورٹ کر رہے ہوتے. لیکن یہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جہاں پہ پولیو ہے اس کو بتایا جائے اور اس کو دکھایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو نئی حکمت عملی بنائی ہے, اس کے تحت ہم نے اب جولائی سے اگست اپنے پروگرام کو اسیس کیا. ایک نیشنل ایمرجنسی ایکشن پلان پرائم منسٹر نے انڈورس کیا, 3 سال بعد یہ پلان بنایا گیا ہے. صوبائی وفاقی حکومت اور ضلع انتظامیہ کو ملا کے یہ چیز بنی ہے. ہم نے تمام پروگرام, سرویلنس, آپریشنز, کمیونیکیشن کو ریویمپ کیا ہے. ہم نے ٹرسٹ پیدا کیا ہے اپنے فرنٹ ورکرز کے اندر کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ نے جو پرابلمز آ رہے ہیں آپ نے اگلی سطح پہ اپنے سپروائزرز کو بتانا ہے. اور ہم نے جہاں مس چلڈرن ہیں ان کی ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اپنے ہائی رسک ڈسٹرکٹس میں, تاکہ ان کے نام پتہ ہو, اور whether we need pediatricians, religious influencers, political influencers, ہم وہ جائیں اور انکاری فیملیز کو ہم کنورٹ کریں, تاکہ وہ سب مل کے ہم مدد کریں اکٹھے اور پولیو کا جلد ہم اپنے ملک سے خاتمہ کر سکیں. صحیح. تو عائشہ صاحبہ جیسے آپ نے کہا کہ جو ماضی کے کیسز ہیں یا کیا وجہ ہے کہ سرج ہوا, اس کو آپ لوگوں نے اسٹڈی کیا, تو کمپلیسنسی کا آپ نے ذکر کیا, فجنگ کا آپ نے ذکر کیا, جس طرح سے وہ پولیو مہم میں جب آتے ہیں لوگ اور اس کے بعد وہ ریفیوزل ریٹ بھی ہوتا ہے, کہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہو گیا. تو اس سب کی کہیں, کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک کرائم ہے کہ بچے رہ جائیں امیونائزیشن سے, تو ان کو کسی طرح سے ریپریمانڈ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کو ہم نے بہت اسٹرکٹ کیا ہے کہ جہاں پہ تو پرابلم جائز پرابلمز ہیں, وی آر پیٹنگ آور ورکرز آن دا بیک کہ آپ ہمیں بتائیں جہاں پہ پرابلمز فیس ہو رہی ہیں. لیکن جہاں پہ ڈیٹا کو فج کیا جا رہا ہے, بچوں کو قطرے پلائے بغیر فنگر مارک کرایا جا رہا ہے, ایسے ورکرز کو ہم نے بہت سو کو پروگرام سے ریموو کیا ہے ٹو گیو اے کلیئر سگنل کہ ایسے ورکرز ہماری رہنمائی نہیں کر رہے, بلکہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. آپ نے جیسے بتایا کہ یہ ایسی مرض ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, زندگی بھر کے لیے بچوں کو اپاہج کر دیتا ہے. اور ہمارے 4 پولیو کے بچے جو ان کو پولیو ہے ان کی اموات بھی ہوئی ہیں. سو اٹ کین لیڈ ٹو ڈیتھ آلسو. ابھی 70 سے زیادہ اضلاع میں پولیو پھیلا ہوا ہے. ہم جو معلومات کے نمونے اکٹھے کرتے ہیں 400 سے زائد وہ پازیٹیو ہیں, 45 کیسز آ گئے ہیں. تو خدارا ہماری جب پولیو ٹیمز ہمارے گھر گھر جا کے پاکستان کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہیں, پولیو کے قطرے فری آف کاسٹ حکومت پاکستان کے تعاون سے آپ کے گھر لاتی ہیں, تو اپنے بچوں کو نہ چھپائیں, ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں, ان کو ضرور سامنے لائیں,
اپنے گھر کے 5 سال سے کم بچے، اپنے نیبرہڈ کے جو کمیونٹیز کے بچے ہیں، جب تک ہر بچہ 5 سال سے کم پولیو کے قطرے نہیں پیے گا، نو بچہ از سیف اینی ویئر ان پاکستان. سو آئی تھنک یہ آگاہی بہت ضروری ہے، رویوں کو چینج کرنا ضروری ہے، اور پروگرام آپریشنز میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی کلیئر ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. وہ ریگولرلی اسٹاک ٹیک لیتے ہیں، ہماری میٹنگز لیتے ہیں. ہمیں انسٹرکٹ کیا گیا کہ ہر مہم میں میں کوآرڈینیٹر آن ہیلتھ ڈاکٹر مختار، سیکٹری ہیلتھ، نیشنل کوآرڈینیٹر کیپٹن انوار، ہم سب فیلڈ میں اپنی ورکرز کے شانہ بشانہ مل کے کام کر رہے ہیں، ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اور آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے پولیو کے خاتمے کے لیے کہ ہم یکجا طریقے سے، سنکرونائز طریقے سے پورے ملک میں اکٹھے کیمپین چلائیں، کیونکہ نقل و حرکت اتنی زیادہ ہے فیملیز کی کہ اگر ہم کہیں پہ پولیو کی مہم چلاتے ہیں، کہیں پہ بچے رہ جاتے ہیں، تو وہی جو ہے وہ وائرس کو سسٹین کرتے ہیں. صحیح. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں روٹین امیونائزیشن کوریج اتنا لو ہے، میل نیوٹریشن کی پرابلمز ہیں، گندگی کی اتنی پرابلمز ہیں، سیوریج اوپن ڈرینیج ہے، پانی صاف نہیں ہے. یہ سب مل کر ہمارے چیلنجز کو مزید بڑھا دیتے ہیں.